الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس وقت کامیاب مدرس اور طریقۂ تدریس اس عنوان کے تحت میں محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کے بانی و محتمم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ہدایات آن لائن پڑھانے والے اساتذہ بھی اور آف لائن پڑھانے والے اساتذہ بھی ہم سب کے لیے تربیتی کچھ ہدایات ہیں۔ آخر میں کچھ ذمہ داریاں تقسیم کار کے حساب سے آن لائن پڑھانے والے اساتذہ سے ذکر کی جائیں گی۔ بنیادی اور تمہیدی بات حضرت کی طرف سے یہ ہے کہ نظام تعلیم اس وقت جس وقت حضرت فرما رہے ہیں اس وقت کی بات ہے کہ نظام تعلیم اس وقت اصلاح کا بہت محتاج ہے۔ تو وہ آج سے 40-50 سال کے بعد کتنا محتاج نہیں رہا ہوں گا۔ جب وہ پڑھا رہے تھے تو بول رہے نظام تعلیم اصلاح کا محتاج ہے۔ اور نظام تعلیم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس میں طلباء کی تربیت، نگرانی، نمبر 2 طلباء کا علمی معیار، نمبر 3 طلباء کا اخلاقی معیار، نمبر 4 طریقۂ تدریس کہ کن کن مضامین پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، نمبر 5 طلباء کی ذہنی تربیت کے کیا کیا وسائل ہیں، نمبر 6 طلباء میں علمی استعداد پیدا کرنے کے لیے ترغیب و ترہیب کے کیا کیا وسائل ہیں، تقوی اور صلاح، قابلیت، اخلاص، عمل کی روح پیدا کرنے کے لیے کن تدابیر کو عمل میں لانا چاہیے۔ یہ سب مراد ہے نظام تعلیم سے۔ تو نظام تعلیم سے صرف کتاب پڑھا دینا مراد نہیں ہے۔ اور اصلاح کا محتاج کیوں ہے نظام تعلیم اس وقت کا؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ جب تک پڑھنے والے طلباء کے قلوب میں قلبی امراض نہیں تھے اور پڑھانے والوں کے دونوں کے دل صاف تھے، دل و دماغ میں خدمت دین کی جد و جہد تھی کہ ہمارا پڑھانا بھی خدمت دین کی خاطر ہے، طبیعتوں میں علمی مسابقت تھی کہ ہر کوئی علمی لحاظ سے ایک ٹارگٹ، مجھے محدث بننا ہے، مجھے فقیہ بننا ہے، مجھے فن اسماء اور رجال کا ماہر بننا ہے، اس طرح کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ تھا۔ اب اس وقت کے فارغین میں ٹارگٹ کیا ہے؟ دارالعلوم میں داخلہ ہو جانا، دور حدیث تک پہنچ کے سند مل جانا، بس ختم۔ اس کے بعد مجھے کسی خاص فن میں مہارت حاصل کرنا نہ پڑھنے والے کے ذہن میں رہتا، نہ پڑھانے والے کے ذہن میں رہتا ہے۔ جس استاد سے بھی پوچھا جائے، اس سے پہلے بھی آ گئی بات کہ آپ کو کون سے فن سے مناسبت ہے، تو فوراً بولے گا فقہ سے مناسبت ہے۔ اور مناسبت کا حال یہ ہوگا کہ قرآن چرانے کا مسئلہ کتاب الہدایہ میں کتاب القرآن سے تلاش کرے گا۔ یہ مناسبت کا معیار رہتا۔ نہ فن کی آگے پیچھے کی کتابیں پڑھا، نہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھا، مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی گئی اصول فقہ کی بس وہی پڑھا، اس سے زائد اصول کرخی آج تک اٹھا کے نہیں دیکھا ہوگا، کتاب ہی دیکھا نہیں ہوگا۔ اور اصول فقہ پڑھے بغیر فقہ کی مہارت کا کیا مطلب رہتا؟ کسی بھی فن میں مہارت اصول سے آتی نا، جزیات اس سے مستنبط ہوتے ہیں، تو اصول ہی پڑھا نہیں ہے، بلکہ ہدایہ ہی پوری پڑھے نہیں ہیں۔ پہلی جلد کے علاوہ کوئی 3 جلدوں میں سے کوئی جلد مکمل پڑھا ہی نہیں ہے، اور پھر بول رہے ہیں مجھے فقہ سے مناسبت ہے۔ یہی دوسرے فنون کا بھی تعلق رہتا ہے۔ اساتذہ میں اخلاص اور تعلق مع اللہ کی روح تھی۔ تعلیم تعلم دونوں کا جو مقصد تھا وہ خدمت علم اور خدمت دین تھا۔ تو پھر اس صورت میں ان پڑھنے پڑھانے والوں پر زیادہ محنت کرنے کی، اصلاح کی، تربیت کی،
ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ مقصد میں وہ لوگ صحیح تھے اور محنت میں بھی صحیح تھے۔ لیکن جب نقطہ خیال بدل گیا پڑھنے والوں کا بھی پڑھانے والوں کا بھی، کہ اب سوچ پڑھنے والوں کی حصول سند ہے، پڑھانے والوں کی حصول ملازمت ہے، کہ کوئی ملازمت مل جائے، خدمت مل جائے، تدریس کا موقع مل جائے، تو اساتذہ میں بھی روح نہیں رہی، مقصد مشاہرے کا حصول ہو گیا، یا طلباء سے خراج تحسین حاصل کرنا ہو گیا، یا شہرت ہو گئی، کوئی بھی مرض جو پیدا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس شعبے کے افراد میں، تو اب نظام تعلیم کی اصلاح کی حاجت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ وجہ ہے کہ نظام تعلیم اس وقت اصلاح کا محتاج ہے، نقطہ خیال بدل جانے کی وجہ سے۔ اب اس لحاظ سے کیا کیا وہ ہدایات اور تدابیر ہیں کہ جس سے ہم اپنے نظام تعلیم کو درست کریں، تو ترتیب وار حضرت اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں، جہاں پر ایسا اجمال ہے کہ اس کی تفصیل کی ضرورت پڑے تو وہاں پر تفصیل آ جائے گی، جہاں پر نہیں ہے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے تو بس وہ ہدایت کا سن لینا اور سمجھ لینا کافی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اصلاح میں مدرسین کا طریقہ تدریس یہ خود اصلاح کا محتاج ہے، مدرسین کا طریقہ تدریس یہ اصلاح کا محتاج ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں۔ طریقہ تدریس میں اصلاح کس کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ نمبر 1، کتاب کے مشکل الفاظ کو یا مشکل مفہوم کو سادے الفاظ میں اختصار کے ساتھ سمجھانے کی، حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ طریقہ تدریس میں سے اصلاح کا یہ پہلا درجہ ہے، کہ جو لفظ مشکل ہے یا جس جملے کی تشریح ضروری ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہاں سادے انداز میں، اچھے انداز میں، تمثیل کے ساتھ بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اس تفہیم میں تسہیل پیدا کرنا، بجائے اس کے کہ تفہیم میں تسہیل پیدا کی جائے، تفہیم میں تکرار پیدا کر رہے ہیں۔ ایک ہی جملے کو 10 بار بول کے بولے، 10 بار بولا سمجھ میں نہیں آ بول رہے ہیں، ارے 10 بار بولے تو وہی جملہ بولے نا، اب ٹولی چوکی ٹولی چوکی ٹولی چوکی بول کے آٹو والا جیسے پکار رہا ہے ویسے پکار لے کھڑے، تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس کو؟ ایک ہی جملہ بار بار بولتے رہے تو تفہیم میں تسہیل الگ چیز ہے، تفہیم کا تکرار الگ چیز ہے۔ طریقہ تدریس میں اصلاح کے لیے دوسرا کام ہے تعبیر کے لیے عمدہ اور دل نشیں واضح طریقہ اختیار کرنا۔ جو ہم تعبیرات بولتے ہیں وہ ایسے ہونا کہ جو فن سے تعلق رکھتے ہوں، کدھر سے کہ گھما پھرا کے لا کے کان ایسا پکڑ رہے، کدھر سے گھما کے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، ویسا نہیں ہونا۔ عمدہ انداز ہو، دل نشیں انداز ہو کہ آدمی فوراً ذہن اس کا سبقت کر جائے اس کی طرف۔ تیسری چیز ہے خود پڑھانے والا استاذ کتاب کے حل کرنے میں ہرگز سستی اور کاہلی نہیں کرنا، جیسے کہ مشکل مقامات پر شارح کرتے ہیں کہ جہاں پر جس عبارت کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے وہیں پر شرح میں اس کی شرح نہیں ملتی، تو وہی حال استاذ کا ہو رہا ہے کہ بھئی جس جگہ پر طالب علم کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے وہیں سمجھانے تیار نہیں استاذ، چلو آگے بول کے چلے جا رہا۔ یہ خیانت ہے، سستی کاہلی بھی نہیں ہے بلکہ خیانت ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر 10 شروحات دیکھنا پڑے، اونچی کتابوں کی شروحات دیکھنا پڑے، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا پڑے، کسی بھی طرح سے مشکل مقامات کے حل میں قطعاً سستی نہیں کرنا۔ بھئی شارح نے لکھے میں کیا کروں، حاشیے والے نے لکھے میں کیا کروں، یہ نہیں رہتا ذمہ داری۔ چوتھی چیز ہے کتاب کے حل کے بعد فن کے مہمات کی طرف طلباء کو متوجہ کرانا، بالخصوص ابتدائی درجات میں پڑھانے والے اساتذہ، جیسے نحو ہے، صرف ہے، یا ادب کی بنیادی کتابیں ہیں، تو اس میں بڑی بڑی کتابوں کے یا اہم نحو کی کتابوں کے نام بھی ہمارے پاس جمع رہنا،
کوشش کرنا کہ بھئی چاہے وہ آف لائن پڑھائیں یا آن لائن پڑھائیں، کہ جو کتاب مجھے پڑھانے کے لیے دی جا رہی ہے اس کتاب کے فن سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کی فہرست مجھے معلوم ہو کم از کم۔ فن نحو میں 2026 میں کون سی نئی کتاب آئی ہے، 2025 میں کون سی نئی کتاب آئی ہے، کس تسہیل والے انداز کے ساتھ سمجھانے کی موجودہ زمانے کے حساب سے ماہرین فن نے کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ماضی میں کون سی کتاب جو فن نحو میں مقبول سمجھی جاتی تھی، 5 سال سے نحو پڑھا رہا ہے، اپنی متعلقہ کتاب کے علاوہ دوسری کتاب کا نام بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر کیا فن پڑھاؤ فن پڑھاؤ فن پڑھاؤ، تو پڑھانے والے کچھ کتاب کا نام معلوم نہیں تو فن کیا پڑھائے گا۔ تو اس واسطے سال کے شروع میں ہی جو کتاب ہمیں دی جاتی ہے اس کتاب کے متعلق، یعنی اس فن سے متعلق جو کتابیں ماضی میں ہوں یا حال میں ہوں لکھی گئی ہیں اس پر ایک سرسری نظر ہماری پڑے، اس میں جو تسہیل والا انداز ہے اس کو اختیار کریں، اس میں جو تمثیلات ہیں سمجھنے میں معاون بنتی ہیں تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے کتاب میں ان تمثیلات کو بتانے کی اور بچوں کو لکھوانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقۂ تدریس میں اصلاح کا چوتھا نمبر ہے۔ 5واں نمبر ہے جس مشکل کی شرح کسی نے عمدہ کی ہے اس کا حوالہ دیا جائے، کہ بھئی میں اس جملے کو حل کرنے کے واسطے 4 شروحات دیکھا ہوں، ان میں سے فلاں شرح میں مجھے یہ مسئلہ اچھی طرح ملا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ طلباء کے ذہن میں احساس ہوگا کہ بھئی ہمیں پڑھانے کے لیے استاذ کتنی محنت کر کے آ رہا ہے۔ 4-5 شروحات دیکھنے کے بعد پھر یہ مسئلہ حل ہوا اور فلاں شرح میں ہوا، اور وہاں پر مزید بحث بھی لکھی ہوئی ہے، آپ کو وقت ملے تو آپ وہاں یہ تفصیلی بحث وہاں پڑھ لیں، اس طرح حوالہ دے دینا۔ ایسا نہیں کہ وہ انتحال والا معاملہ نہیں کرنا کہ یہ اتنا مشکل تھا یہ کہ کسی شاعر نے نہیں لکھا ہے، بس میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو صحیح کیسے ہوگا بھئی؟ آپ جو سمجھا رہے ہیں یہ صحیح ہونے کی دلیل کیا ہوگی پھر؟ تو آپ غلط سمجھا کے اس کو صلاحیت مند ہونا دکھا رہے ہیں آپ، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی کہیں لکھا ہوا ہو ہی نہ ہو، اس عمر میں آپ پر اتنا توارد ہو جائے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے اور پردے کا حکم نازل ہو جائے، تو اس درجے کا قلب اطہر کہاں سے نصیب ہو گیا کہ بھئی کسی شاعر کو نصیب نہیں ہوا کہ آپ بولیں کہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بول کے۔ یہ سب چیزیں انتحال میں داخل ہوتی ہیں، یعنی کلام چوری میں داخل ہوتی ہیں، کہ کسی اور کی شرح یا آپ نے کہیں نہ کہیں سے سنی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے پڑھا ہوگا، کہاں سنا وہ یاد نہیں ہے، بس جو سنا وہ یاد ہے، تو اب کیا بول رہے ہیں میراج ہوگا، اب کہیں سے یاد نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ جیسے اب پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کسی کے بھی نہیں، تو میرج ہوں گے پیسے، اب وہ ایسا پیسے اٹھا لیا اور بول رہے کسی کے بھی نہیں، اب میرج ہوں گے بولے ایسا۔ تو مشکل شرح جہاں سے بھی حل ہو اس کا حوالہ دے دینا۔ بعض مرتبہ اگر ہم نے اپنے استاذ سے پوچھ کر وہ مشکل مقام کو حل کیا ہے تو بولنا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے اپنے فلاں استاذ کو فون کیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کا یہ مطلب بتایا۔ یہ امانت ہے طریقۂ تدریس میں۔ تو طریقۂ تدریس اصلاح کا جو محتاج ہے وہ یہ درجے ہیں اصلاح کے محتاج کے، کہ آدمی ویسی محنت ہی نہیں کر رہا ہے تو کہاں سے وہ صلاحیت پیدا ہوگی؟ خود اگر کوئی کسی بندے کو نور الانوار کی کوئی عبارت حل نہیں ہو پا رہی ہے تو 4 سال سے پڑھا رہا، وہاں آنے کے بعد بول رہا یہ مسئلہ گزشتہ سال بھی پیچیدہ تھا، اس واسطے اس سال بھی پیچیدہ رہے گا، اب آگے بڑھیں آپ۔ یہ کون سی امانت داری ہوئی بھئی یہاں گزشتہ سال بھی گڑھا تھا، اس سال بھی گڑھا ہی رہے گا، ہم روڈ سیدھا نہیں کریں گے، آپ آگے بڑھیے آپ۔ یہ بات ہو گئی پھر تو۔ اور اس سلسلے میں کوشش کرنا بھی آدمی کہ بھئی رابطہ کر کے جو پڑھانے والے احباب ہیں اس سے کیا ہوتا کہ ان اساتذہ اور ان ماہرین فن کو احساس ہوتا کہ لوگ فارغ ہونے کے بعد بھی امانت داری سے پڑھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا تو رابطہ کر کے پوچھ کے پڑھا رہے ہیں، اور میرے پاس پڑھا ہوا ہے۔ اور ہمارے اکابر کی زندگی میں ہیں اس طرح کے دسیوں واقعات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے اپنے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آتی تو درسگاہ میں طلباء سے بولتے کہ ابھی میں پوچھ کے آ کے بتاتا ہوں۔ صدر المدرسین ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور وہ اٹھ کے جا کے اپنے اس شاگرد سے جس کو پڑھایا ہے اس سے جا کے پوچھتے کہ بھئی اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟
طلبہ بھی سمجھ جاتے کہ وہ حضرت متواضع مخلص ہیں، تو فوراً جا کے بول دیتے کہ بھئی آپ کے استاذ آ رہے ہیں آپ کے پاس پوچھنے کے لیے۔ تو استاذ بھی پہلے ہی سے ادب سے انتظار میں کھڑے رہتے، اور پھر جب استاد مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھتے تو فرماتے حضرت ہم نے آپ سے ایسا سنا ہے۔ اس عبارت کا مطلب ہم نے آپ سے ایسا پڑھا ہے، آپ نے ہمیں ایسا پڑھایا ہے، پھر وہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو استاذ پوچھنے آ رہا شاگرد سے، شاگرد جواب دے رہا ہے کہ ہم نے آپ سے ایسا سنا، آپ سے ایسا پڑھا ہے۔ پھر استاد جا کے درسگاہ میں بولتے ہیں مجھے اس عبارت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ کے فلاں استاذ نے یہ مطلب بتایا ہے۔ درسگاہ میں جا کے بول رہے ہیں، وہ استاذ خود ان کا شاگرد ہے۔ ایسی امانت داری جب طلبہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب وہ بیان کرو، کتاب لکھو، پھر بغیر حوالے کے کیوں بولیں گے؟ وہ حوالہ دینا دراصل امانت داری ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں فلاں کے حوالے سے لکھ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں فلاں کے حوالے سے بول رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ تو اس سے بات پختہ ہوتی، مضبوط ہوتی۔ اب آدمی کیا ہے، بے حوالہ بیان بازی دھڑلے سے ایک گھنٹے کا بیان ہو رہا، لیکن اس میں کہیں حوالہ نہیں آ رہا، تو ایسا سمجھ لو کیا بیان کرتے ہیں لوگ، حوالہ نہیں ہے اس کا کچھ بھی۔ یہ حال رہتا ہے۔ تو تدریس میں بھی یہی حال آ جاتا ہے آدمی کی۔ اس واسطے آپ دیکھو، تھوڑا سا غور کر لو کہ دارالعلوم میں جو اساتذہ دور حدیث میں پڑھاتے ہیں تو اس میں عام طور سے کیا بولتے ہیں کہ ابن حجر نے یہاں پر یہ لکھا ہے، فلاں نے، طیبی نے یہاں پر مشکات میں یہاں لکھا ہے، ابن الصلاح نے یہاں پر یہ لکھا ہے۔ یہ امانت داری ہے ان کی، لیکن وہ ہم اس پہلو سے سوچے ہی نہیں نا، تو اس واسطے آ کے جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو انہی کے خوشاچی ہیں ہم لوگ، وہاں کے ہی پھل توڑ کے لا لیتے، لیکن بولتے ہمارے باغیچے کے ہیں بول کے۔ باغیچہ نہیں رہتا وہاں پر، گھر ہی نہیں ہے، باغیچہ کہاں سے رہتا؟ تو بغیر حوالے کی تدریس ہوتی رہتی۔ یہ نظام تعلیم کی اصلاح کا حصہ ہے، نظام تعلیم کا۔ نمبر 6، فضول و بیکار مباحث پر لمبی تقریر کر کے طلباء کی داد تحقیق حاصل نہیں کرنا۔ یہ تدریس کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یعنی جس جگہ پر کچھ بحث ہے ہی نہیں، کسی شاعر نے نہیں لکھا، وہاں ایک نئی بحث چھیڑ دیے محترم، اور وہاں آدھا گھنٹہ بحث چل رہی۔ بھئی اس کے تحت میں کہیں حاشیے میں ہے، شرح میں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کیوں کریے صاحب؟ نہیں، طلباء کی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت رہتی خاک تو پھر شعریں لکھتے تھے نا، محشی لکھتے تھے نا، کہیں تو بھی کچھ تو بھی ہوتا تھا نا۔ آپ کے دماغ پہ فلاں مضمون سوار تھا بس، اور اس مضمون کی الٹی کرنی تھی، تو اس واسطے وہاں سے کہیں نہ کہیں سے لنک مل گئی تو بولتے چلے گئے، پوری گھنٹہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کہاں تھا میں بول کے بول رہے ہیں، جہاں بیٹھے تھے وہیں تھے آپ، کچھ بھی ترقی نہیں ہوئی آپ کی، جہاں بیٹھے وہیں تھے آپ۔ تو یہ فضول تقریر نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہو جاتا کہ غیر متعلقہ گفتگو کو اہمیت دینا، بچوں کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو جاتا۔ اگر کچھ نصیحت کرنا بھی ہو، موقع کے لحاظ سے کوئی مضمون سمجھانا بھی ہو، درس پورا کر دو، جتنی بات اس کتاب سے متعلق ہے وہ سمجھا دو، اور 5 منٹ کا آخری کا وقت رکھ لو کہ مجھے یہ بات بھی آج طلباء کو سمجھانا ہے، چٹی پہ لکھ کے لا لو، اسے ختم کر کے پھر بولو ایک بات میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا، وہ اس متعلق ہے۔ یہ امانت داری رہتی، بجائے اس کے کہ اس عبارت سے اس تقریر کا تعلق ہی نہیں ہے، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، اماپتی نے کنبا جوڑا، اس طرح بول کے لا کے اس سے اس کا تعلق ہے بول کے دکھانا چاہ رہے، اور اس سے قوت استدلال بتانا چاہ رہے، کتنا استدلال قوی ہے میرا کہ کہاں سے کہاں لا کے جوڑ رہا ہوں بول کے۔ یہ طریقہ تعلیم میں پہلی چیز تھی، طریقہ تدریس کی اصلاح۔ دوسری چیز ہے یعنی پہلا جو حضرت کی طرف سے تھا، مدرسین کا طریقہ تدریس کا درست ہونا، اس میں آپ کو تقریباً 6 باتیں آئی۔ دوسری ہدایت ہے کتابوں کا اختتام، اول سے آخر تک تعلیم میں تطابق، یکسانیت کا ہونا۔ جو کتابیں ایسی ہیں جن کا ختم کرنا ضروری ہے، پوری توجہ کے ساتھ ان کتاب کو ختم کرنے کی ترتیب بنائی جائے کہ کوئی بحث باقی نہ رہ جائے۔ جب تک کتاب ختم نہ ہو، حضرت فرماتے ہیں امتحان ہی نہیں ہونا، چاہے رمضان آ جائے۔
کتاب کے ختم پر ہی امتحان ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا جہاں پر نظام کے تحت میں چل رہے ہیں، تو اس لیے جو نظام دیا گیا کہ فلاں مہینے تک فلاں تاریخ تک یہ کتاب یا یہ نصاب پورا ہو جانا چاہیے، اس کو ختم کرنے کی بہر صورت استاذ ترتیب بنانا۔ اس کے لیے چاہے اپنا ذاتی وقت دینا پڑے، زائد وقت لینا پڑے، اور کتاب ایسی ہے کہ بھئی خارجی وقت میں پڑھانا پڑ رہا ہے، نصاب اتنا زیادہ ہے، تو پھر انتظامیہ کی اطلاع سے کرنا۔ اطلاع کے بغیر کریں گے نظام خراب ہو جاتا، کیونکہ نظام میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اس وقت بچے فری فالتو فارغ بیٹھے رہتے ہیں، اب جا کے پڑھا لیجیے۔ 24 گھنٹے کا شیڈول طے ہے ادارے کا، تو وہاں جا کے آپ دخل دیں گے تو وہ نظام خلل ہو جاتا ہے جس کا پہلے سے اس بچے کو کام دیا گیا ہے۔ تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے کتابوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، سہمائی ہے، ششمائی ہے، سالانہ ہے۔ جیسا کہ آن لائن میں یہی نظام ہے کہ آن لائن میں 3 امتحانات رکھے گئے ہیں، سہمائی امتحان، ششمائی امتحان، سالانہ امتحان، باقی ماہانہ جائزے کے طور پر ہے۔ اب اس لحاظ سے تقسیم ہونا کہ سہمائی تک کہاں تک ہونا، ششمائی تک کہاں تک ہونا، سالانہ تک کہاں تک ہونا، اور اس کو پوری توجہ کے ساتھ ابتدا سے لے کے آخر تک ایسا ہی پڑھانا جیسے شوال یا ذی قعدہ میں تدریس کا جو انداز تھا، شعبان میں بھی وہی انداز رہنا، رجب میں بھی وہی انداز رہنا۔ وہ جو انداز ہے رواں دواں پراں والا انداز، یہ طریقۂ تدریس میں خیانت ہے، نصاب کے ساتھ خیانت ہے۔ رفتن سے رواں چلنا، آہستہ چلتے رہنا، تھوڑا تھوڑا، ایک لائن، آدھی لائن، آدھا صفحہ، پو صفحہ، یہ سیمائی تک۔ پھر رواں کے بعد دواں، دویدن دوڑنا سے دواں، تو سیمائی کے بعد سے لے کے ششمائی تک دوڑنا شروع کرے۔ دوڑنے میں استاذ آگے ہیں، طلبہ پیچھے ہیں، تو چل میں آتا ہوں بولتے نا ویسا۔ تو استاذ کو طلبہ بول رہے ہیں آپ چلتے رہیے، ہم آتے رہتے پیچھے۔ تو استاذ پڑھاتا کہیں اور رہتا، بچہ پڑھتا کہیں اور رہتا ہو۔ وہ 20ویں سبق میں پڑھا رہا، بچہ جو 10ویں سبق میں پڑھ رہا، استاذ 20واں سبق سمجھا رہا، بچہ 10واں سبق سمجھ رہا، اس طرح چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ششمائی سے لے کے سالانہ تک جو رہتا ہے وہ پراں ہے، استاذ اڑ کے چلے جاتے، بچے اماں کو ڈھونڈ لیتے رہتے ہیں، کہاں ہے اماں ہماری ہوگی۔ ویسا رہتا ہے کہ استاذ عبارت خوانی کے ساتھ پڑھتے جاتے رہتے، بعض مرتبہ بازو والے سے کہاں پڑھ رہے بھائی، آخر وہ عبارت کہاں ہے بول کے پوچھتے رہتا اس سے۔ تو یہ انداز خیانت ہے۔ ورق گردانی والا معاملہ، صرف روایتاً پڑھنے والا معاملہ نہیں ہونا، اس سے تدریس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں اس سے تدریس کا جو اصل ہے، نصاب کا اصل مغز حاصل نہیں ہوتا۔ تیسری ہدایت ہے، جو اساتذہ جن کتابوں کے لیے موضوع ہوں، علمی استعداد اور طبعی رجحانات کے اعتبار سے کتاب کے تقسیم کرنے میں اور کتاب کے لینے میں اس کا خیال ضرور رکھنا کہ میری علمی استعداد ہے کیا اس کتاب کو پڑھانے کی، مجھے اس فن اور موضوع سے مناسبت ہے کیا، طبعی رجحان ہے کیا، ہے تو لوں گا، نہیں ہے تو بتا دوں گا کہ مجھے اس فن سے مناسبت نہیں ہے، میں بچوں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ فن سمجھ میں نہیں آیا، یہ کتاب مجھے مل جائے تو میں بھی سمجھ لوں گا، بچوں کو بھی سمجھا دوں گا، اس نیت سے اگر پڑھانا ہو تو پھر وہ بیوی کو پڑھائیں کہ میں نہیں سمجھا ہوں اور مجھے سمجھانا ہے، تو بیوی کو طالبہ بنا لیں اور کتاب کا موضوع جو بھی ہے وہ انتخاب کر لیں، خود بھی سمجھیں، اس کو بھی سمجھائیں۔ ایک مدرسہ چھوٹا وہاں پر مدرسۃ البنین والبنات قائم کر لیں، کرتا بنین اتار کے بیٹھ جائیں اور اس کو پڑھائیں۔ طلباء کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا کہ مجھے یہ موضوع پڑھا نہیں ہوں، سمجھا نہیں ہوں، مجھے مل گئی تو اچھا ہے میں پڑھا لیتا ہوں، محنت کر لیتا ہوں۔ چوتھی ہدایت یہ ہے، ابتدائی سالوں میں جیسے اعدادیہ ہے، اول ہے، دوم ہے، ان میں تعلیم میں نتائج امتحانات میں نہایت سختی کرنا، ناکام طالب علم کی قطعاً رعایت نہیں کرنا۔ رعایت اگلے سالوں میں کر لو، ششم میں، ہفتم میں، وہاں پہنچ گیا، اب چھوڑو بھائی، اب اس کو آگے بڑھا دو۔ بنیاد کے ٹائم پہ اگر رعایت کرو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بنیاد سے ہی کمزور رہے گا
اور صلاحیت کبھی نہیں بن سکتی۔ انتہائی تعلیم میں معقول اعذار کی بنیاد پر تسامح یہ قابل برداشت ہے، لیکن ابتدائی تعلیم میں ہرگز رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے فن نحو ہے، بنیاد ہے وہ فن، کسی بھی نظام تعلیم میں صرف ہے، بنیاد ہے۔ تو یہ چیزیں جو نحو صرف والی چیزیں ہیں، اس میں اگر عبارت پڑھنا نہیں آ رہا، اعراب نہیں آ رہا، صیغے یاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی رعایتی نمبر ڈال رہے۔ تب آگے چل کے وہ قرآن کا ترجمہ کرے گا بھی تو اسے الٹی سیدھے کرے گا، پھر تو حدیث کی تشریح کرے گا تو الٹی سیدھی کرے گا وہ۔ تو ابتدائی درجوں میں ہرگز رعایت نہیں ہونا، انتہا میں رعایت کر لو۔ اس واسطے ابتدائی درجوں میں امتحانات سختی سے لے جانا، چونکہ پڑھانا بھی سختی سے ہے، اسے یاد دلانا ہے، اسے ازبر کرانا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ابھی جو حالیہ کوتاہی ہوئی ہے امتحانات میں، کہ کوئی جو آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کا امتحان لیے، طلباء کا امتحان نہیں تھا، وہ ہمارا امتحان تھا، جس سے نتیجہ اور رزلٹ نکل کے آیا کہ طالب علم امتحان دینے کے لیے آیا ہے تو ایک ہی سوال پر اس کے پورے نمبرات ڈال دے رہے۔ ایک سوال کر دیا بس ختم، سمجھ گئے کہ ایک سوال میں سمجھ میں آ گیا کہ کیسا ہے بولے ایسا، تو آپ کو سمجھ میں آیا کیسا ہے بول کے، لیکن وہ تو نہیں سمجھانا میں کیسا ہوں بول کے، تو اس پر اثر پڑے گا کہ بھئی 3 سوال کرتے، میں ایک سوال کا جواب نہیں دیا تو دوسرے کا دے سکتا تھا، تیسرے کا دے سکتا تھا میں، تو مطمئن ہوتا کہ بھئی چلو بھئی ایک کا نہیں دیا تو میں 2 کا تو دیا نا، 2 کا نہیں دیا تو 1 کا تو دیا نا، یہ سوچ کر اس کو اطمینان ہوتا تھا۔ ایک سوال پہ نمبر ڈال کے بھجا دے رہے۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ بھئی ایک ہی سوال پہ نمٹا دیے۔ دوسرا یہ کہ اجتماعی امتحان 5 بچوں کو بٹھا کے لے رہے امتحان، جو بولا انہیں پاس، باقی سب فیل۔ یہ کیا طریقہ ہے امتحان لینے کا؟ یہ بھی خیانت ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بچے معلوم ہے کہ واقعتاً پوری درسگاہ میں کمزور ہے، طالب علم چلنے کے قابل نہیں ہے، عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو ایسے طالب علم کے نمبرات اچھے خاصے آ رہے، اعلیٰ درجے کے نمبرات، متوسط درجے کے نمبرات، تو امتحان لے کے دے رہے، یعنی تو تعلق محبت میں دے رہے، سالہ ہے، بہن بھی ہے بول کے دے رہے، بیٹا ہے، نسبتی برادر ہے، تو یہ کیا طریقہ رہتا ہے امتحان لینے کا؟ ذہین طلباء پر اسے کیسا اثر پڑے گا کہ بھئی ہم اتنی محنت کر کے آئے تو ہمارے کو نمبرات اتنے اچھے ہیں، جو کمزور ہے اس کے بھی نمبرات اتنے اچھے ہیں۔ امتحانوں میں رعایت کرنے کا کیا مطلب رہتا؟ پڑھانے میں صحیح ڈھنگ سے پڑھا لو، وہاں آگے رعایت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اب نصاب امتحان کا دیا گیا کہ بھئی مثال کے طور پہ آپ کو 25 صفحے میں امتحان لینا ہے، اب کتاب کھول کے بڑھ گئے صفحہ نمبر 13 بول کے، جو بھی آ رہا اس سے پوچھ رہے، خالی اس میں سے سب کا امتحان نمٹا دے رہے، یعنی ایک ہی سبق، 2 ہی سبق، 3 ہی سبق میں سے پورا امتحان نمٹ گیا، آگے تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ یہ بھی خیانت ہے۔ الگ الگ جگہوں سے پوچھنا چاہیے ہر بچے کے لیے، ابتدا، متوسط، انتہا کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور ایسے طلباء کے سوالات کے حساب سے بھی نمبرات تقسیم کر کے بتا دینا کہ بھئی یہ سوال کا یہ نمبر ہے، سوال کا نمبر ہے، تم 3 سوالات کریں گے، 3 سوالات کے ایک سوال کا 30 نمبر، یا 5 سوالات کرو، ایک سوال کے 20 نمبر، اس طرح کر کے نمبرات تقسیم کر کے دیے جائیں تو بچوں کو بھی اطمینان ہوتا۔ تو ابتدائی جماعتوں میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنا، تدریس میں بھی ہو یا امتحان میں بھی ہو۔ اس سے بنیاد، اگر مثال کے طور پر بنیاد میں ڈالے جانے والے پتھر ہیں یا سیمنٹ ہے یا گارا ہے، اس میں رعایت کے لینے، چلو گھاس بھی ڈالو چلتا، کوئی مسئلہ نہیں، تو عمارت کوسی کھڑا کریں گے اس پر پھر۔ اب 5ویں ہدایت ہے ابتدائی تعلیم اچھے اور تجربہ کار اساتذہ پڑھانے کی کوشش کرنا۔ ہم لوگوں میں کیا ہے کہ اولیاء کے اساتذہ کا مطلب وہ ہے کہ جو بڑی درجے کی کتابیں پڑھاتے ہوں۔ ابتدائی درجے کی کتابیں پڑھانے والے اساتذہ وہ چھوٹے اساتذہ شمار ہوتے۔ یہ تقسیم خود قابل اصلاح ہے۔ چھوٹی کتاب پڑھانے والا چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹی کتاب پڑھانے والا ماہر ہوتا ہے اس فن کا۔ فن نحو کا ماہر چھوٹی کتاب ہی پڑھاتا ہے، اس واسطے کہ نحو کی کتاب دور حدیث میں پڑھاتے کیا؟
نحو کی کتاب پنجم میں ششم میں پڑھاتے گیا، نحو کی کتاب ابتدا میں پڑھاتے، اور نحو صرف وہ فنون ہیں جو فارغ ہونے کے بعد بھی کام آنے والے ہیں۔ اب اس فن کو پڑھانے والا چھوٹا استاذ کیسے ہوگا؟ وہ فن تو موت تک تمہیں ساتھ دینے والا ہے۔ تو اس واسطے فنی کتابیں پڑھانے والے استاذ کو چھوٹا استاذ یا ثانویہ کا استاذ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابتدائی درجات میں سمجھا کے پڑھانا، مثالیں دے کے پڑھانا، بچوں کے ذہن کے قریب کر کے پڑھانا، نقشے بنا کر پڑھانا، یہ سب کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس واسطے ماہر استاذ ہونا چاہیے، یا استاذ کو اپنے فن میں مہارت پیدا کر لینا چاہیے۔ اس کی اچھی مثال دیکھیں، دولہا اپنے کپڑے سلانے کے واسطے اناڑی ٹیلر کے حوالے اپنے کپڑے نہیں کرتا، کٹنگ کرانے کے واسطے اناڑی حجام کے پاس جا کے اپنے سر حوالے نہیں کرتا، اپنے بچے کا ختنہ اناڑی ڈاکٹر کے پاس نہیں کراتا، اناڑی ڈاکٹر سے اپنے بچے کا یا خود کا علاج نہیں کراتا، اناڑی ڈرائیور کے ہاتھ اپنی گاڑی دے کے سو گیا تو جا کے جھاڑ کو لگا دے کے وہ بولتا نیند آ گئی بول کے، جان تمہاری جاتی وہاں پر۔ تو جیسے اناڑی کے حوالے نہ کپڑے کرتے، نہ گاڑی کرتے، نہ سر کرتے، ایسے ہی اناڑی استاذ کے حوالے اپنی نسل نہیں کر سکتے۔ وہاں جیسے ماہر چاہیے یہاں بھی ویسے ہی ماہر چاہیے، وہاں اس فن کا ماہر چاہیے یہاں بھی اس فن کا ماہر چاہیے۔ وہاں حجامت کرنے میں مہارت ہے، یہاں پر تدریس کرنے میں مہارت ہے۔ تو ماہر شخص وہ کام کر سکتا، تو وہ مہارت یا تو خود محنت سے پیدا کریں، یا انتظامیہ کی ذمہ داری رہتی ہے کہ ماہر استاذ کو وہ فن حوالے کریں۔ اب استاذ اس میں اعتراض نہیں کرنا کہ بھئی ہمیں دیے تو ہم بھی پڑھا کے دکھاتے، ہمیں ملا تو ہم بھی کچھ کر کے دکھاتے۔ یہ اگر آپ کے اندر ہوتا تو انتظامیہ خود وہ آپ کو نوازتی تھی۔ اگر نہیں نواز رہی ہے تو یا تو یہی ہوگا کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انتظامیہ خود خائن ہے، وہ اہل لوگوں کو دینا نہیں چاہ رہی ہے، ہم جیسے لوگوں کی قدر نہیں کر رہی ہے، یا ہے کہ آپ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی میں اہل ہوں جبکہ نااہل ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو ماہر اساتذہ کے پاس ہی پڑھانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم خود سوچ لیں کہ بھئی اگر ہم اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہوں تو کس استاذ کے پاس پڑھانا پسند کریں گے۔ تو اب تقسیم نظام چونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی مدرسوں میں داخلہ استاذ کا امتحان لے کے ہوتا ہو۔ بچے کا داخلہ ہونے واسطے پیرنٹس آ کے یہ پوچھتے بھئی آپ کون سے استاذ کے پاس میرے بچے کو نحو پڑھاتے، میں وہ استاذ کا نحو کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں، پھر وہ بچے کا داخلہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہوتا، انتظاماً داخلے ہوتے ہیں اور انتظاماً درسگاہیں اور کتابیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اب استاذ کی ذمہ داری ہے کہ جو کتاب مجھے ملی ہے اس فن سے مناسبت پیدا کروں، اس فن میں مہارت پیدا کروں، اس فن کی ابتدائی اور انتہائی اور متعلقات سب کو پڑھنے کی کوشش کروں۔ یہ استاذ کی ذمہ داری ہے۔ چھٹی ہدایت ہے کہ مدرسین کو جو ابتدائی درجے کی کتابیں پڑھاتے ہوں انہیں ہر درسگاہ میں یعنی ہر ادارے میں کم از کم 5 گھنٹے تو ہر استاذ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ حضرت کی ہدایات میں سے ابتدائی درجے کی اساتذہ کے پاس زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے کی تعلیم ان کی ہونی چاہیے۔ اس سے کم اگر ہے تو پھر استاذ خود فنون سے بھئی پورے 24 گھنٹے میں 2 کتابیں پڑھا رہے، 3 کتابیں پڑھا رہے، باقی کیا کر رہے بھئی آپ؟ مراقبے میں ہیں، ذکر میں ہیں، تعلق مع اللہ میں ہیں، ولایت کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ تو 5 گھنٹوں سے کم نہیں آنا کوئی استاذ، تو اس سے اس کی خود صلاحیت بڑھتی ہے۔ مختلف فنون تو 15-16 ہیں نا، 15-16 میں سے آپ 3 گھنٹے پڑھا رہے سمجھیے، تو 3 فن ہی ہیں نا آپ کے پاس، باقی تو اور 13 فنون سے تو آپ غافل ہی ہیں۔ ایسے اگر 10 سال گزر گئے تو اس فن کے ابجد بھی یاد نہیں رہتے پھر تو اس واسطے کم از کم 5 فنون تو بھی 6 فنون تو بھی ہر استاذ کے پاس ہونے چاہیے کہ میں اگر نہیں پڑھایا تو میں خسارے میں رہوں گا اس فن کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے۔ اس لیے گھنٹوں میں اساتذہ کبھی بھی
تقلیل کا مطالبہ نہیں کرنا کہ اور گھنٹے کم ہو جائیں اور گھنٹے کم ہو جائیں۔ نمبر 7، اساتذہ ایسے ہوں جو ہماتن مدرسے سے وابستہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف 2-3 گھنٹے کا رسمی تعلق ہو یا کہیں ملازم ہو مدرسے کے مصالح کے پیش نظر۔ یہ صورت بہت اہم اور قابل توجہ ہے۔ اسی واسطے اپنے ادارے میں جو آف لائن ہے نصف یوم کی تقرری نہیں ہوگی کہ آدھا دن ہم پڑھا لیں گے، آدھا دن کاروبار کر لیں گے، آدھا دن یہاں پڑھا لیں گے، آدھا دن وہاں پڑھا لیں گے۔ ایسے ہی آن لائن میں ان اساتذہ سے استفادہ کرنے سے ہم معذرت کرتے ہیں جو آن لائن کی دنیا سے 2-4 جگہ ہاتھ ڈالے رہتے ہیں، یہ اکیڈمی کے بھی استاذ، وہ اکیڈمی کے بھی استاذ، وہ اکیڈمی کے بھی استاذ، 4 جگہ ہاتھ پیر پنجے سب گاڑے رہتے ہیں۔ ہم بولتے بھئی آپ عالمی شخصیت ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے کو وہ چاہیے جو ہمارا ہے، ہمارے کو وہ نہیں چاہیے جو کسی اور کا ہے۔ ہم سوکن بننا پسند نہیں کرتے ہیں، جیسے ہندوستانی مزاج ہے۔ تو اس واسطے آن لائن پڑھانے والے میں بھی ان اساتذہ کی خدمت سے ہم معذرت چاہتے ہیں جو پہلے سے کئی اور عشق اور محبت تدریس سے ہی کیوں نہ صحیح دوسری اکیڈمیوں سے جوڑ کے رکھتے ہیں، یا یہاں پر آف لائن آدھا دن یہ مدرسے میں آدھا دن مدرسے، تو وہ استاذ کسی مدرسے کا نہیں ہوتا ہو۔ تو اس واسطے ہم شعبے کے نگران سے متعلق بھی یہی بات کرتے ہیں کہ وہ نگران زبانی ہیں، قلمی نہیں ہیں، کیونکہ نگران کسی بھی شعبے کا اس ادارے کا ہوتا، اس ادارے کا ہے جس نے اس شعبے کا نگران ہے، تو استفادہ رہے گا اس سے، بس علمی استفادہ رہے گا، علمی مشاورت رہے گی۔ اسے قلمی طور پر لا دیا آپ تو پھر آپ اصول ضوابط جانتے ہی نہیں، ادارے کا انتظام کیسے چلتا ہے، تو اس کی رعایت رکھنا پڑتا۔ اب آن لائن پڑھا رہے ہوں تو ان کی بھی ذمہ داری رہتی کہ بھئی ہم اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں تو ہماتن اکیڈمی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، عزت ہماری جو جڑی ہوئی ہے وہ تدریس سے جڑی ہوئی ہے، صرف یہاں پر نہیں، دنیا کے دوسرے شعبوں میں بھی۔ جیسے ہمارے بھائی خود ڈاکٹر ہیں، تو وہ اگرچہ کہ ہاسپٹل میں ملازمت کرتے ہوں، میڈیکور ہاسپٹل میں، لیکن پھر بھی ان کو جو استاذ پڑھایا کالج میں، وہ ان کا پروفیسر ٹیچر آیا تو ان کو کیا کرنا پڑتا؟ کھڑے ہونا پڑتا۔ اپنی ہاسپٹل کا ٹاپ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا استاذ آیا تو آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا پڑتا۔ تو ماہر ڈاکٹر کے سامنے بھی اس کے پڑھانے والے اس استاذ کی قدر ہے۔ ہر شعبے میں یہی عزت، یہی بات رہتی، اور بالخصوص ان ڈاکٹروں کی بڑی قدر رہتی جو ہاسپٹل میں، جو کالج میں پڑھاتے بھی اور ہاسپٹل میں علاج بھی کرتے، ان کی اور بڑی عزت رہتی، تدریس کے ساتھ عملی زندگی میں بھی ہیں وہ۔ تو اس واسطے تدریس سے جڑ جانا یہ بڑی عزت کا سامان ہے، چاہے وہ آف لائن جڑیں چاہے آن لائن جڑیں۔ تو جہاں سے آپ کی عزت کا سامان جڑا ہوا ہے وہاں اس کی قدر کیوں نہیں کرتے پھر آپ؟ تدریس سے میری عزت ہے، آن لائن ہو یا آف لائن ہو، تو پھر اس شعبے کی، اس نظام کی قدر ہونی چاہیے، ادارے کی قدر ہو، اکیڈمی کی قدر ہو، اس سے تعلق اپنائیت والا ہو۔ اجنبی بن کے رہنا چاہ رہے، بس آتے کرٹ سے پڑھا دیتے نکل جاتے، کرٹ سے ہمارے کو سیلری مل جائے، آپ کون ہم کون نہیں معلوم، تو یہ کیسا اجنبیت والا تعلق؟ جہاں ایک شعبے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم، تو فقہا تو ہمیں عائلہ بولتے نا، کہ اگر قاتل کے ورثہ قتال کی دیت دینا ہے تو کس سے وصول کیا جائے گا؟ قاتل کے وارثین اگر نہیں ہیں تو قاتل جس پیشے کا ہے اس پیشے کے احباب سے دیت وصول کی جائے گی۔ احکام دیت میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، وہ جس پیشے کا ہے اس پیشے کے احباب سے دیت وصول کی جائے گی، چونکہ اب وہ پیشے کے لوگ ہی تیرا خاندان ہے، اب تیرے عائلہ ہیں۔ تو ہم طریقے تدریس سے جڑے ہیں، تو مدرسین جو بھی ہمارے ہیں یہ سب ہمارا خاندان ہے، تعلق ہی نہیں ہے خاندان سے۔ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کے ساتھ جی رہے ہو تو کہاں سے برکت رہے گی؟ اس واسطے اساتذہ ادارے سے ہو یا اکیڈمی سے ہو، اپنائیت والا تعلق رکھنا۔ اچھا، اپنائیت والے تعلق میں کیا پوچھ رہے ہم؟ پیسے پوچھ رہے، پراپرٹی پوچھ رہے، یا اولاد وقف کر دو ادارے کے واسطے بول رہے،
یا بیوی بچوں سب کو چھوڑ دے کے دیوداس بن کے یہاں رہ جاؤ بول رہے. کیا بول رہے؟ اپنائیت میں کیا چیز ہے؟ خیر خواہی والا معاملہ رکھنے میں کیا مراد ہے؟ کسی کی مادیت تو چھینی نہیں جا رہی نا بھئی. آپ کی گھر والی کی وجہ سے آپ کوتاہی کر رہے ہیں مدرسہ آنے جانے کے واسطے، اس لیے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ طلاق دے دو، ویسے طلاق دلوا دی جا رہی ہے گھر والی سے. ایسا تو نہیں ہے. بلکہ اگر گھر والی چلی گئی تو ناظم کو الزام دے رہے لوگ، ادارے کو الزام دے رہے لوگ، جبکہ دخل ہی نہیں نہ ادارے کا نہ ناظم کا. اس درجے کی دخل اندازی تو کوئی ادارے کا ناظم نہیں کرتا نا کہ بھئی ہم بیڈ روم تک دخل انداز بن جائیں. ایسے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اتنے اختیارات تو ناظم کو کہاں سے رہیں گے؟ تو خیر خواہی کا مطلب ہی کیا سمجھے بھئی؟ جس فن کے واسطے، جس خدمت کے واسطے ہم جڑے ہیں، اس خدمت میں ادنا درجے کی بھی کوتاہی ہم سے نہ ہو، اور خیر خواہی کا کوئی شائبہ ہم سے نہ چھوٹے. اس کے لیے ہم کو تھوڑی بہت وقت کی تبدیلی کرنا پڑے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونا پڑے، تھوڑی قربانی مجاہدہ اختیار کرنا پڑے، یہ سب کام آدمی اپنوں سے کرتا ہی ہے. اولاد کی خاطر کتنے رات بھر جاگتے آدمی، کس کے واسطے جاگ رہا بھائی؟ اولاد کے واسطے جاگ رہے نا، تو اپنا ہے بول کے جاگ رہے. رشتہ داروں کے ہاں شادی ہوئے تو بھاگ رہے. کئی کو بھاگ رہے بھائی؟ اپنے ہیں بول کے بھاگ رہے. تو مدرسے کا کوئی کام ہے، اکیڈمی کا کوئی کام ہے، تھوڑا ایک آدھا گھنٹہ زائد ٹائم دیجئے، تھوڑا ایک گھنٹہ پہلے آ جائیے، تو آنے تیار نہیں ہے. پھر بول رہے اپنا مدرسہ ہے بھئی، اپنا مدرسہ ہے بھئی. اپنا کس واسطے بول رہے؟ صرف اپنا مدرسہ، اپنا مدرسہ، اپنی اکیڈمی بول. اور ہر مہینہ ہر ہفتہ تو کوئی اکیڈمی کوئی ادارہ تو نہیں بولتا نا بھئی آپ روزانہ اس طرح کیجئے بول کے. کبھی کبھار اتفاقی اور حادثاتی طور پر اجتماعی نظام کی خاطر اگر کچھ نظام بدلا جاتا ہو تو اسی موقع پر اپنائیت دکھانا رہتا. باقی اور موقعوں پر تو خالی زبانی جمع خرچ تو سب کرتے رہتے. 8ویں جو ہدایت ہے حضرت کی طرف سے وہ یہ ہے، اساتذہ کے انتخاب میں حسب ذیل معیار کو ملحوظ رکھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اساتذہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایسے استاذ کا تقرر ہوگا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی. نمبر 1 اخلاص ہو، نمبر 2 تقوی و صلاح ہو، نمبر 3 اعلیٰ قابلیت ہو، نمبر 4 تدریس سے شوق ہو، نمبر 5 فن سے مناسبت گہری ہو، نمبر 6 مدرسے کے نظام سے وابستگی ہو، نمبر 7 طلباء کی تعلیمی و اخلاقی معیار کو بلند کرنے کا جذبہ ہو. اب اس میں دیکھیں کہ اخلاص کس کے اندر ہے، کیسے بولیں گے ہم؟ تقوی و صلاح کا معیار فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں. اعلیٰ قابلیت وہ نمبرات دے کر ہوتے ہوئے آپ دارالعلوم سے پڑھے ہیں، کیا نمبرات تھے آپ کے؟ حل کتاب کا کیسا ہے؟ تدریس سے شوق تو وہ آدمی کے مطالعے اور محنت کر کے آنے پر ہوتا ہے کہ جو کتاب دی گئی اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے آ رہے ہیں. یہ ذہن بنا مدرسے کا کام مدرسے میں ہی کرنا. مدرسے کا ٹائم ہو گیا، کام ختم ہو گیا، مدرسے کا کام گھر پہ نہیں کرنا. اس واسطے کسی کتاب کا مطالعہ گھر سے کر کے نہیں آ رہا. خیانت ہے یہ. تو پھر یہاں جو وقت رکھا گیا 50 منٹ جو وقت رکھا گیا وہ پڑھانے کا ہے نا، وہ مطالعے کا تو نہیں ہے وقت. تو آگے پڑھاؤ سیدھا ختم بس. تو مطالعہ کہاں کرنا؟ تو مطالعہ کہاں کرنا، تیاری کہاں کرنا، یہ سوال ہی کیا مطلب رہتا؟ مثال کے طور پہ آپ کو مسجد کا امام بنایا گیا، فجر کی نماز پڑھانا ہے، فجر کی نماز میں سورۃ الفجر پڑھانا ہے آپ کو. مصلی پہ کھڑے کو قرآن لے کے یاد کر رہے، مجھے فجر میں سورۃ الفجر پڑھانا ہے. تو سورۃ الفجر یاد کر کے آپ فجر کب پڑھائیں گے؟ آپ تو 2-3 مہینے لگیں گے یا 1 ہفتہ لگے گا. تو 1 ہفتے تک فجر کی نماز کون پڑھانا پھر؟ تو ظاہر سی بات ہے وہاں جو قرات کرنی ہے وہ آپ کو پہلے سے یاد کر کے آنا ہے نا. جمعہ کی خطابت کے لیے آپ کو بلایا گیا تو ممبر پہ بیٹھ کے آپ مطالعہ کرتے بیٹھے، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ خطابت کے لیے مطالعہ کر رہا ہوں. تو وہ مطالعہ پہلے کرنا چاہیے تھا. آپ یہاں تو خطاب کے لیے بلایا گیا آپ کو. تو ایسے ہی تدریس میں بھی یہی بات رہتی ہے کہ بھئی آپ کو تیاری پہلے کر کے آنا ہے. تو پہلے نہیں ہوئی اور یہ ذہن میں بنا مدرسے کا کام مدرسے کے وقت میں ہونا، تو کہاں سے تدریس قابو میں آئے گی؟ تو تدریس سے شوق ہو، فن سے مناسبت ہو، مدرسے کے نظام سے وابستگی ہو. مدرسے کا نظام مثال کے طور پر اوقات تعلیم ہے،
یا جیسے جمعرات کا نظام ہے، یہ جو بیٹھکیں ہیں وقتاً فوقتاً، یہ سب ہماری اپنے شعبے کی اصلاح و تربیت کے لیے ہے نا، یعنی جو ہدایات دی جاتی ہیں اس واسطے نہیں کہ بیٹھا کے کہ بھئی آپ کیسے جلدی مالدار بن سکتے ہیں، اس واسطے جمعرات کی بیٹھک ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں۔ آپ دوسرے نکاح کی ترتیب کیسے بنا سکتے ہیں، خفیہ راز بتائے جائیں گے، اس کے لیے تو نہیں بٹھایا جا رہا ہے۔ جس شعبے کے میں کام کر رہے ہیں اسی شعبے کی ہدایت کے لیے بٹھایا جا رہا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہو کہ بھئی یہ ہماری تدریس تقرری فارم میں ہے ہی نہیں یہ سب باتیں کہ جمعرات کے دن بیٹھنا ہے، بلکہ ہوتی تو ہم بیٹھتے تھے۔ 2 بجے کا نظام ہے، 2 سے ٹائم زائد ہو گیا تو ہم تھوڑی بیٹھیں گے، نظام کے اندر کر لینا تھا۔ تو پھر یہ ایسے جب سوال آئیں گے ذہن میں، تو پھر جب کبھی یہ موقع پیش آتا کہ نظام اوقات کار 4 بجے تک 5 بجے تک ہیں، بیچ میں جو ہے تھوڑا ہاسپٹل جا کے آنا ہے، تھوڑا میری گاڑی وہاں پر ہے، تھوڑا میرا آدھار کارڈ کا مسئلہ ہے، تھوڑا میرا فلاں ہے، تو یہ پوچھتے وقت کئی خیال نہیں آتا کہ بھئی یہ تو نظام کا وقت ہے نہیں ہے اس وقت میرے جانے کا، تو پھر کیسے خیال آیا کہ مجھے پوچھنا چاہیے، مجھے جانے کا حق ہے بول کے۔ وہاں جیسے اپنے ذاتی مفاد کے موقع پر آدمی اختیار میں خود مختار سمجھتا ہے، تو پھر اگر انتظامی طور پہ اگر آپ سے کسی موقع پر آپ ہی کی ذہن سازی کے واسطے یا ہدایات اکابر کے سنانے کے واسطے زائد وقت لیا جاتا ہو، تو پھر یہ سوال کیسے ذہن میں آتا؟ یہ مطلب رہتا کہ مدرسے کے نظام سے کوئی وابستگی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ طلباء کی تعلیمی اور اخلاقی معیار کو بلند کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تدریس ہمارے گزارے کا اور ذریعہ معاش نہیں ہے، تدریس ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس واسطے اس کو ذریعہ معاش سمجھ کر نہیں کرنا۔ ذریعہ معاش کیا آتا، جیسے آف لائن ہو یا آن لائن جو بھی پڑھا رہے ہیں، کیا ان کی تنخواہیں ہوتی کہ بھئی اس کو ذریعہ معاش بنائیں گے؟ کس کی تنخواہ 40,000 50,000 1 لاکھ روپے، کہ آج کے زمانے کے حساب سے کم از کم 40,000 رہے تو آدمی سکون سے جی سکتا۔ 40,000 کس کی تنخواہ ہے؟ مدرسے سے بول رہے ہیں، باقی ادھر ادھر کے جو اللہ چھپڑ پھاڑ کے جو دے رہے ہیں وہ حساب میں نہیں لا رہے ہم۔ ادارے سے جو آنا ہے وہ تو ظاہر سی بات نہیں آ رہی، باقی ادارے سے ہٹ کر ادھر ادھر سے جو دروازے اللہ کھول کے رکھیں، ایک دروازہ بند ہوا تو 100 دروازے کھلتے جیسے بولتے ہیں، 100 نے تو کم از کم بعض لوگوں کے اللہ نے 10 دروازے کھول کے رکھے، 8 دروازے 6 دروازے 7 دروازے اس طرح کھول کے رکھے ہیں، جیسے جہنم کے 7 دروازے جنت کے 8 دروازے اس طرح جو کھول کے رکھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ الگ حساب ہے۔ تدریس سے آنے والی تنخواہ، اسے کیا تنخواہ بولی جائے گی؟ 9ویں ہدایت ہے کہ وہ اساتذہ کو فن کی اعلیٰ کتابوں کی طرف مراجعت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ فن سے متعلق معلومات ہمیں حاصل ہوں تو ہم طلباء کو فراہم کر سکیں۔ مطالعے میں تن آسانی و راحت کوشی یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ مطالعہ کرنے میں بیزار ہے، معلومات پر اکتفا کر لینا دراصل یا تو کاہل ہونے کی علامت ہے یا تو متکبر ہونے کی علامت ہے، کہ آپ اپنی معلومات پر اکتفا کریں، ہمارے معلوم ہے سب کیسا پڑھانا، اب آگے پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے، آپ پڑھ کے پڑھانا نہیں چاہ رہے، آپ یا تو کاہل ہیں یا تو متکبر ہیں۔ 10ویں ہدایت ہے جہاں تک ہو سکے طلباء کی علمی نگرانی کی کوشش کرنا۔ علمی نگرانی کیسے؟ درس کی حاضری، خود بھی اپنی اور طلباء کی بھی، کہ کون سا طالب علم آیا کون سا نہیں آیا، بالخصوص جہاں پر شہری نظام ہے یا آن لائن کا نظام ہے، کوئی جوائن ہوتا کوئی نہیں ہوتا، تو پڑھانے والے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آج کون سا طالب علم نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، انتظامیہ کو اطلاع کرنا، یا اگر انتظامیہ کی طرف سے اختیار ہے کہ بھئی اس طالب علم کو میسیج کیا جائے تو اسے میسیج کرنا، اسے سمجھا لینا، ذہن بنا لینا۔ بعض جو آن لائن پڑھنے والے ہیں وہ شوقیہ عالم بن رہے سو ہیں۔ شوقیہ عالم کسے بولتے ہیں؟ کہ میں ڈاکٹر بھی کہلاؤں عالم بھی کہلاؤں، میں انجینئر بھی کہلاؤں عالم بھی کہلاؤں، میں ٹیچر بھی کہلاؤں عالم بھی کہلاؤں۔ یہ کہلاؤں کے واسطے آن لائن جوائن کو ہو گئے،
اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس واسطے ان کو فیس پے کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک پیشنٹ کی زکوٰۃ بھی بول سکتے اس کو، جو فیس ماہانہ پے کرتے ہیں، 1500 روپے جو بھی پے کر رہے ہیں، روزانہ کی جو ان کی آمدنی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ یا صدقے کی مقدار میں آ جاتی ہو، آسان ہے پے کرنا. اس کے بعد نہ امتحانات کی پابندی ہے، نہ حاضری کی پابندی ہے، نہ سبق سنانا ہے، نہ ہوم ورک کر کے لانا ہے. اب چل رہا بس خالی ایسے. اب مشہور ہوتے جا رہے ہیں محترم کے ڈاکٹر پلس عالم صاحب، انجینئر پلس عالم صاحب. اب کہاں پڑھ رہے ہیں صاحب؟ شعب الایمان اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں. اور یہاں حال ہے کہ بندے کا مہینے حاضر نہیں رہتا، تو آپ اکیڈمی کو بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ آن لائن نظام تعلیم کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. ایسے نیم حکیم خطرہ جان جیسے رہتا ہے، ایسے نیم ملا خطرہ ایمان رہتا، اور مفت کے فتوے دیتے ہوئے ایسے ہی لوگ پھرتے رہتے. پھر بعض تو ایسے بھی آن لائن جوائن ہو گئے کہ عالم کہلائیں گے تو سال میں جماعت میں جانے کا موقع ملتا، اور سال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 3 سال لگ گئے تو اب ولایت قطب ابدال کے درجے کو پہنچ جائیں گے، فقیہ العصر بن جائیں گے. اب جو فتویٰ ہم دے سکتے ہیں اپنے اس شعبے کے لحاظ سے ہم دے سکتے ہیں. ہم بھی عالم ہیں صاحب، ہم بھی بولتے ہیں بات. حدیث کی یہ تشریح، آیت کی وہ تفسیر، منمانی تفسیر، منمانی تشریح کون کر رہا ہے؟ فلاں ادارے کا فارغ ہے. کیا پڑھا ہے ادارے میں؟ کچھ بھی خاک نہیں پڑھا، خالی پڑھا رہا، جوائن کر کے لنک آن کر کے سو جاتا تھا، بس ختم. اب کون کون پڑھا کے چلا گیا نہیں معلوم اس کو. اب 8 ساڑھے 8 ہوتے ہی بیوی آ کے اٹھا دی، جا کے نہا لیا دھو لیا، اس کے بعد نکل گیا. کریکٹ سے جوائن ہے وہاں پر. تو اب پڑھانے والے اساتذہ کی ذمہ داری رہتی کہ بھئی جوائن کر کے کیا کر رہا ہے، جوائن کر کے سبق سن رہا نہیں سن رہا، کیا کر رہا ہے. ہم بدگمان نہیں ہوں گے. ادھر آن لائن آپ پڑھا رہے ہیں، ادھر وہاں سے وظیفہ زوجیت پورا ہو رہا ہے. تو استاذ کی ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ لنک آن کر کے آ رہے ہیں محترم، یہاں ہم سبق پڑھانے کے لیے آئے ہیں آپ کو. یہ آسان نحو پڑھ رہے ہیں آپ، پوشیدہ راز نہیں. یہ استاذ کی ذمہ داری ہے. طریقے تدریس میں علمی نگرانی یہ چیز ہے کہ بھئی آپ طالب علم حاضر ہے کہ نہیں ہے. حاضری اور حضوری دونوں لینا یہ استاذ کی ذمہ داری ہے. تکرار اور مطالعے کی نگرانی یہ بھی علمی نگرانی ہے. بھئی جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہو، آن لائن پڑھا رہے ہو یا آف لائن پڑھا رہے ہو، اب وہ بچے نہیں ہیں نا. آف لائن والے بچے ہیں، آن لائن والے بچے کہاں ہیں؟ ان کے بچے ہیں، وہ خود باپ بن چکا ہے. اب جو کتاب پڑھا رہے ہیں وہ کتاب کی تکرار نہیں ہو رہی ہے، اس کے تکرار کا نظام نہیں بن پا رہا ہے. اب آپ اس کتاب کو پابندی سے مطالعہ کر کے محنت کر کے پڑھا رہے ہیں آ کر، لیکن وہ پڑھنے والا اس کے تکرار نہیں کرے گا، پہلے سے عبارت دیکھ کے نہیں لائے گا، تو کیا خاک وہ پڑھے گا پھر. تو اس لحاظ سے اگر تکرار کے نظام کو منظم کرنے کے لیے اپنی ہی پڑھائی جانے والی کتاب کا جائزہ، اس کا ایک وقت متعین کر دے کہ بھئی فلاں وقت میں سب جوائن ہو جائیں اور تکرار کریں. میں بھی اس وقت 2-4 منٹ کے لیے آتا ہوں، کون حاضر ہے کون نہیں حاضر ہے. ضروری ہے تکرار سے ہی صلاحیتیں بنتی ہیں، امتحان صحیح ہو سکتا ہے، پڑھا ہوا محفوظ ہو سکتا ہے. اس کے لیے اگر ہمارا وقت نہ بھی ہو، پھر بھی ایک 4-5 منٹ ہم اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو جمع کر کے ان کو ترغیب دے دیں، تو یہ علمی نگرانی کا حصہ ہوا. بھئی ہمارے کو اس کے پیسے نہیں ملتے، نا ہمارا کامش نہیں ہے نا وہ، تو یہ تعلق نہیں ہوا ادارے سے، طلباء سے، اکیڈمی سے. بے تعلقی کی علامت ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو اتنے قیمتی نہ بنائیں کہ کوئی اس کی قیمت ادا نہ کر سکے. اتنے قیمتی نہ بنائیں کہ میں ہنسا تو بھی پیسے دینا، میں ہوا خارج ہوئی تو بھی پیسے دینا، میں مسکرایا تو بھی پیسے دینا، میں بات کرا تو بھی پیسے دینا، میں آپ کو فون پہ کال ریسیو کرا تو بھی پیسے دینا، میں جوائن ہوا تو پیسے دینا. اتنے قیمتی بن گئے تو کون قیمت ادا کر سکتا بتائیے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو کچھ تو بھی ایسے رہنا کہ بھئی میں یہاں قیمت نہیں لیتا ہوں، یہاں میں خیرخواہی میں کرتا ہوں. تو تعلیمی نگرانی یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے. طلباء کے احوال کا معائنہ، پڑھنے والوں کا. کوئی طالب علم جیسے اب امتحان ہوا، نمبرات جیسے آنا تھا نہیں آئے، آن لائن کا بھی مسئلہ ہے.
ہر طالب علم، بعض آن لائن کے امتحانات میں ایسا بھی ہوا کہ 80-82 پر ہی اول پوزیشن ہے اس کی۔ 80-82 پہ اول پوزیشن کیا مطلب رہتی؟ 90 سے نیچے پوزیشن کا مطلب ہی نہیں رہتا، لیکن 82 پر بھی اول پوزیشن ہے، 86 پہ اول پوزیشن ہے۔ تو نمبرات کی کمی کس وجہ سے ہے؟ میری کتاب میں کم کیوں آئے؟ مجھے کیسا پڑھانا چاہیے تھا؟ کہاں کمی ہوئی؟ کہاں کوتاہی ہوئی؟ تو غلطیوں پر مطلع ہونا، غلطیاں بتائی جائے تو تسلیم کرنا، اور غلطی کی درستگی کے لیے ہدایات دیے جائیں تو ان ہدایات کے پابند ہونا، یہ سب چیزیں امانت داری میں اور تعلیمی نگرانی میں اپنے طریقے تدریس کو درست کرنے میں آتی۔ پہلے سے ہم 40 سال کے تجربے کار تو نہیں بیٹھے ہیں نا پڑھانے کے واسطے۔ ناکامی طالب علم کی ہوتی ہے تو اس میں دخل استاذ کی تدریس کا بھی رہتا ہے۔ ہرگز نہیں بول سکتا کوئی بھی کہ بھئی بچہ ناکام ہوا، میں تھوڑے ہی ناکام ہوا۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا نا، تو طلبہ اپنے استاذ سے پہچانے جاتے۔ تو اس واسطے طالب علم کی کامیابی دراصل استاذ کی کامیابی شمار ہوتی ہے۔ اچھا چلیے اس کو اگر الٹا ہم سمجھیں، اگر وہی طالب علم اچھا پڑھ کے اول پوزیشن آیا اور 100 کے 100 نمبرات ہماری کتاب میں آئے، تو استاذ اس موقع پہ خوشبو نہیں ہونا، اس واسطے کہ آپ کو کیا حق ہے خوش ہونے کا؟ اس میں وہ تو 100 نمبر اس کے آئے نا، وہ محنت کیا ہے۔ نہیں میں پڑھایا نا وہاں پر، تو جہاں پر فیل ہوا وہاں کون پڑھائے؟ ان کے والد محترم پڑھائے کیا؟ وہاں بھی تو آپ ہی پڑھائے نا بھائی۔ فیل ہو گیا تو پھر میرا کوئی تعلق نہیں، 100 کے 100 آ گئے تو پھر میری محنت کا دخل ہے۔ یعنی ہمارے پاس پڑھا ہوا دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہوا تو ہماری محنت کا دخل نہیں، اس کی ناکامی ہے۔ وہ داخلہ ہو گیا تو پھر ہم خوش کہ بھئی ہماری محنت کا دخل ہے۔ بس کیا مطلب ہوا؟ تو یہودیت ہوئی نا، یا تو بنی اسرائیل ایسے تھے نا، وہ ایسے ہی کرتے تھے نا۔ اذا جاءتہم سیئۃ، کیا ہے وہ آیت؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ تو یہی ہوا کہ اچھا آیا تو ہمارا ہے، خراب آیا تو اس کا ہے۔ بولے ایسا ایک صاحب تھے، ایسے ہی میاں بیوی میں جھگڑے چلتے تھے، بچہ شرارت کرا تو تیری اولاد دیکھ کیا کر رہی بول کے بیوی کو بولتے، بچہ اچھے نمبر لایا تو میرا بیٹا ہے۔ تو بیوی پوچھی اسے الگ سے پیدا کرے کیا؟ جب شرارت کرا تب بھی ہم ہی تھے ساتھ، جب اچھے نمبر آتا ہے تب بھی ہم ہی تھے ساتھ۔ ابتدائی درجات میں عالمیت کے طلباء کا ماہانہ امتحان لازمی رکھا جائے، مقدار خواندگی متعین کی جائے اور ہر استاذ مہینے کی مقدار خواندگی مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آپ حضرات کو بھی بنا کے دیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ 12ویں ہدایت ہے، ہر درجے کے لیے مناسب مطالعے کے لیے کوئی نہ کوئی خارجی کتاب منتخب کر کے طالب علم کو دی جائے اور اس کتاب کا سالانہ امتحان لازمی رکھا جائے۔ اب وہ جو ہمارے شریف مہربان حضرات ہیں، خارجی بول کے جو خارجی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ صرف درسیات بول کے جو خارجی کوئی کتاب رکھنا نہیں چاہتے، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر درجے کے مناسب مطالعے کی کتاب ہو، پھر اس کا لازمی امتحان بھی ہو۔ تو پھر اب خارجی بول کے بعض اداروں میں کوئی کتاب پڑھنے ہی نہیں دیتے بچوں کو، پہلے درسیات بول کے۔ اس لیے تنگ نظر اولاد جنم دے رہے ادارے، تنگ نظر اولاد اتنے تنگ نظر ہیں کہ دوسرے ادارے کو برداشت نہیں کر رہا، انہیں فارغ ہو گئے۔ اتنا تنگ نظر ہے کہ تعصب خود اپنے ہی ایریے کے اداروں میں پیدا ہو جا رہا، یہ اس ادارے کا فارغ ہے، وہ اس ادارے کا فارغ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یو پی بہار والوں کا جیسا تعصب عام طور سے مشہور کر دیا گیا ہے، ویسا تعصب ایک ہی علاقے کے مولویوں میں ہو جا رہا کہ وہ اس ادارے کا ہے، اس ادارے کا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ درسیات سے ہٹ کر اکابرین کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ 13ویں ہدایت ہے کہ طلباء کی اخلاقی نگرانی، عادات کی اصلاح، دینی وضع خطا کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اب یہ چیزیں آن لائن میں اور مشکل ہو جاتی، جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں اس میں سے کون کتنا غیر مقلد ہے، کون اہل حدیث ہے، کون قادیانی ہے، کون شکیل بن حنیف ہے۔ خیر قادیانی، شکیل بن حنیف، فیاضی، گوہر شاہ یہ پڑھتے تو نہیں، چونکہ پڑھے تو ایسے جاہل کامہ نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بھئی
جماعت اسلامی کا تو ہو سکتا ہے کم از کم، اہل حدیث ہو سکتا ہے، آزاد ذہن کا ہو سکتا ہے. تو آن لائن پڑھانے والے اساتذہ کی بھی ذمہ داری رہتی ہے کہ ان اساتذہ سے، ان بچوں سے ایسی گفتگو سے مسلکی مزاج معلوم کرنا اور مسلکی تربیت کرنا، ورنہ پھر عالم کا لیبل لگ جانے کے بعد جو کچھ بھی گمراہی کی حرکتیں کرے گا اس سب کا وبال آپ پر آئے گا کہ آپ اسے پڑھائے سمیں. شکل صورت اسی واسطے پابندی کی جاتی کہ بھئی آن لائن پڑھانے والے کم از کم سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آف لائن یہاں پر جمع ہوں، پڑھانے والے بھی آئیں، پڑھنے والے بھی آئیں، شکلیں صورتیں دیکھیں، کون اس میں انسان ہے، کون اس میں بندر ہے، کون اس میں کون سی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے. آپ اسے سند دے رہے ہیں، آپ اسے عالم ہونے کا لیبل دے رہے ہیں، اپنی ہی شاگرد کا آج تک چہرہ نہیں دیکھے، کیا محرم غیر محرم ٹرانسجنڈر ہو کے پڑھا رہے کیا ایک دوسرے کو؟ بلائے تو آنے تیار نہیں ہے، نہ اساتذہ خود آنے تیار نہیں. تعجب ہوتا ہے، سال بھر جس اکیڈمی سے جڑے رہے اس میں سال میں 1 بار 2 بار آپ کو بلایا جا رہا ہے انتظامی طور پر، چونکہ طلباء کی اصلاح مقصود ہے. اگر اس میں سے داڑھی منڈا ہے اسے آپ جماعت چہارم پڑھا رہے، آپ اسے فاسق کو جماعت چہارم پڑھا رہے اور اس میں تفسیر کی حدیث کی کتابیں پڑھا رہے، آپ کیا مطلب ہوا؟ ایسی اکیڈمیاں کھول کے کیا کرنا چاہ رہے؟ شادی ہے کہیں سے کہیں، تو کشمیر میں شادی ہے تو بھی جا رہے لوگ، یہاں سے شادی ہے تو بہت دور کا سفر ہو سکتا، کسی کا عقیقہ جنازہ ختنے کی دعوت میں جا رہے لوگ. نواز لیتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ کس کا کھانا کھا رہے بول کے؟ اس وقت کوئی بول سکتا کہ یہ عضو تناسل کی برکت سے کھا رہے ہیں بول کے؟ تو اسی کی برکت کا تو ہے کھانا جو کھا رہے ہو. ہر چھوٹی سے چھوٹی دعوت میں آدمی شریک ہو سکتا، لیکن جو ایسے تقاضے جس میں نسل کی تربیت اور ذہن سازی ہوتی، اس کے لیے بہانے ہیں لوگوں کے پاس. اور اس مجلس میں اتفاقی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے آن لائن بھی پڑھاتے ہیں اساتذہ جو آف لائن موجود ہیں، تو اس واسطے مضمون تھوڑا کھلتا ہے. اور تو آن لائن پڑھانے والے آف لائن موجود ہیں تو تھوڑا مضمون وضاحت سے کھل جاتا ہے. اور یہ اس کی برکت ہے، یہ مطلب ان حضرات کے وجود کی برکت ہے اس میں. چودھویں ہدایت ہے کہ مدرسے کے ضوابط ایسے ہوں کہ طلباء خود بخود دینی وضع، صالحین کا شعار، پوشاک اور خورد و نوش، معاشرت، عبادات میں پابند خود ہو جائیں. نماز کے اوقات طے ہونا، سنتوں کا نظام بننا، آداب کا نظام بننا، کہ اس نظام کے تحت میں ایسے ڈھلیں کہ ان کے اندر خود بخود صلاح تقویٰ پیدا ہو جائے. 15ویں ہدایت ہے کہ امتحانات میں مسابقت پر ترغیب اچھی دی جائے، یعنی انعامات اچھے رکھے جائیں. انعامات رقم کی شکل میں دینے کے بجائے کتابوں کی شکل میں دیں. انعامات دینے میں طلباء کی ذوق کا لحاظ رکھیں کہ فلاں طالب علم کو حدیث سے مناسبت ہے تو اسے حدیث کی کتابیں انعام میں، تفسیر کی سے مناسبت ہے تو تفسیری کتابیں انعام میں. ایسے انفرادی طور پر بھی آپ حضرات بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی جو طالب علم آپ کی کتاب میں اچھا کام کر کے لا رہا ہے تو اس طالب علم کو اس کی مناسبت کے لحاظ سے انعام دیا جائے. آج کل انعام کوئی مشکل نہیں ہے انفرادی طور پہ دینا. اجتماعی طور پہ بولے تو پورے 300 بچوں کو دو تو بڑا بوجھ ہوتا. انفرادی طور پہ آپ 1 بچے 2 بچے کو دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہتا، تو اس سے ترغیب، ہمت افزائی اچھی ہوتی. 16ویں ہدایت ہے کہ عربی زبان کی قابلیت مقاصد تعلیم میں شامل ہونی چاہیے. ابتدا سے عربی انشاء نویسی کی مشق اور تمرین کا سلسلہ رہے. 1 گھنٹہ مخصوص تحریر عربی کا ہو جو ہر درجے میں لازمی ہو. 3 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 4تھی جماعت میں تدریس کی زبان عربی ہو. مدرس عربی میں پڑھائے، طلباء و اساتذہ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی عربی میں ہونا چاہیے. یعنی حضرت کے نزدیک جماعت چہارم سے تدریس عربی زبان میں ہونا. تو اس لیے ہم آپ حضرات سے درخواست کیے تھے کہ بھئی جماعت سوم میں کوئی ایک استاذ اس طریقے سے پڑھائیں کہ اس کی کتاب میں طالب علم ششمائی اور سالانہ میں 1 سوال تو بھی کم از کم عربی میں لکھے. چہارم میں آ جائے تو وہاں سے ہر طالب علم کو ہر کتاب میں 1 سوال عربی میں لکھنا ضروری ہے. 3 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں
تو ان 3 جوابات میں سے ایک جواب عربی میں ہونا، 2 جواب اردو میں لکھ سکتے آپ۔ چہارم سے یہ لازمی ہے ہر طالب علم کو ہر کلاس میں اپنی۔ تو استاد بھی ویسے ہی محنت کرانا، ویسے ہی تیاری کرنا، ورنہ تو وہی ہوتا نا کہ بھئی رومن انگریزی جیسے ایجاد ہوئی بیچ بیچ کی، بین بین قریب بین بین بعید جیسے ہے علم الصیغہ میں، ویسے بین بین زبان ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لکھے کچھ اور ہیں بولتے کچھ اور ہیں۔ اس میں انگریزی لکھے بول رہے اردو، تو رومن انگریزی نام رکھ دیا، تو رومن عربی پیدا ہو جاتی ہے ویسے، پھر بولیں گے اردو لیکن لکھیں گے عربی ویسا ویسا، تو وہ حالت ہو جائے گی پھر۔ تو اساتذہ کے اندر بھی وہ صلاحیت باقی رہنا ہے، تو عربی میں مناسبت لا محالہ ضروری ہے۔ 18ویں ہدایت ہے کہ عربی ادب میں ذوق پیدا کرنے کے لیے عربی مجلات، صحف و جرائد کا دارالمطالعے کا قیام، یہ آف لائن میں ہو سکتا ہے، آن لائن میں مشکل ہے۔ طلباء میں تقریر و خطابت کی روح پیدا کرنے کے لیے ہفتہ واری جمعرات کا تقریر کا نظام رکھا جائے، وہ آف لائن تو اچھا ہے، آن لائن یہ مضبوط بنانا چاہیے، اس میں اساتذہ بھی معاون بننے کی کوشش کرنا۔ یہ ایک بہت بنیادی نصیحت ہے جو ہم جیسے اناڑی اور مبتدی درجے کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مدرسے کے طلباء میں، مدرسہ مراد ادارہ ہو، اکیڈمی ہو، کوئی بھی ہو، تکثیر جماعت و تکثیر طلباء کی کوشش کے بجائے، کمیت کے بجائے کیفیت کی طرف توجہ مرکوز کی جائے۔ حضرت لکھتے ہیں مستعدین کی قلیل جماعت غیر مستعد نااہل کی جمع غفیر سے زیادہ قابل قدر سمجھی جائے۔ مستعدین کی قلیل جماعت غیر مستعد نااہل کی جمع غفیر سے زیادہ قابل قدر سمجھی جائے، چنانچہ 10 صحیح طالب علموں پر سالانہ 20,000 کا خرچ آئے برداشت ہے، 100 نااہل طالب علموں پر 20,000 خرچ کرنا بھی ناقابل برداشت ہے، قابل مواخذہ ہے۔ 20,000 کا ہی خرچہ ہے لیکن 100 پہ ہو رہا، برداشت نہیں ہمارے کو، چونکہ سب نااہل ہیں۔ 20 پہ 20,000 خرچ ہو رہا ہے، قابل برداشت ہے۔ تو اس واسطے کیفیت پر زیادہ توجہ دی جائے کمیت کے مقابلے میں۔ اور اب اس لحاظ سے اگر ہم جو اصول ضابطے بنائیں، آف لائن ہو یا آن لائن ہو، جیسے آف لائن اصول ہے کہ فون رہا تو ہم اخراج کر دیں گے، آن لائن بھی ہمارا اصول رہے گا کہ اگر آف لائن امتحان کے لیے بلایا جائے، آپ نہیں آئے، اتنے فیصد کی حاضری ضروری ہے، آپ وہ مکمل نہیں کیے، ہر امتحان پابندی سے دینا ضروری ہے، امتحان میں یہ بہانے وہ بہانے سے آپ غیر حاضر ہو جا رہے، تو ان اصولوں کی خلاف ورزی پر آپ کا آن لائن بھی اخراج کر دیا جائے گا، چاہے وہ جماعت چھوٹی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنگل میں شیر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بھی ہو شیر شیر ہی ہے، باقی گیدڑ 1000 ہوں 200 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر ایسے بے اصولی اور بے ضابطگی سے چلنے والوں کی اس واسطے رعایت کہ بھئی اچھے ساتھی ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، اچھی دخل اندازی کرتے ہیں، اور چاہے وہ پابندی سے نہ آتے ہوں لیکن انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاں ہیں، ان القاب کی وجہ سے اسے رکھا جا رہا ہے، تو اکیڈمی کا کباڑہ ہو جائے گا یہاں پر۔ تو اس لیے نظام مضبوط کیا جانا کیفیت کو دیکھ کر۔ 21ویں ہدایت ہے عوام سے تعلق ان کے مالیات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ان کے دینی خیرخواہی کے جذبے سے ہو۔ ہم کسی بھی معاون سے تعلق رکھتے ہیں تو بھئی ان کی زکوٰۃ اچھی نکلتی، سال میں تعاون اچھا ہوتا، یہ ثانوی درجہ ہے۔ ہم ان سے تعلق رکھیں گے تاکہ ان کے اندر دینداری پیدا ہو، یہ تعلق رضا والا ہوگا، خلوص والا ہوگا۔ 22ویں ہدایت ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ابتدا ہی سے شروع کرنا چاہیے، 3-4 سال میں مکمل ہو، بغیر کسی تفسیر کے محض ترجمہ ابتدا سے ہی زیر درس ہونا چاہیے۔ قابلیت بڑھانے کے لیے مخصوص اجزاء اور صورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے جنہیں لغوی اور ادبی تحقیق کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے درس نظامی میں ہے کہ بھئی پارہ ام ترکیب کے ساتھ، لغت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، مخصوص صورتیں ہیں بس، یا 1 پارہ 1.5 پارہ ایسا ہے، باقی پورا قرآن صرف ترجمے سے پڑھنا، بچہ ضروری تفسیر کے علاوہ صرف ترجمے سے پڑھنا۔
تفسیر وغیرہ جلالین بعد کی کتابیں خود بخود بڑی بڑی تفسیر کتابیں خود پڑھ لے گا، لیکن ترجمہ سے ہٹنا نہیں، اس سے بچے کو قرآن فہمی کی بنیاد سمجھ میں آتی کہ میں کس لفظ کا کون سا ترجمہ کر رہا ہوں، کس صیغے کا کیسا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو ترجمہ قرآن جن کے ذمے بھی ہے وہ صحیح محنت کرنا، مفہومی ترجمہ درس قرآن نہیں ہے، وہ جاہلوں کے سامنے بیٹھ کے جو کرتے ہیں وہ درس قرآن نہیں ہے، طلباء کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ہر لفظ کی صحیح وضاحت ہونا اور ہر لفظ کی صحیح تعین ہونا۔ 25ویں اور آخری ہدایت حضرت کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں بہت غور و خوض کرنے کے بعد ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اس موجودہ پرفتن دور میں جب تک حاملین علم حسب ذیل صفات نہ ہوں وہ کبھی بھی دین کے محافظ نہیں بن سکتے اور دین کے خدمت کے اہل نہیں بن سکتے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اخلاص ہے، نمبر 2 صلاح و تقوی ہے، نمبر 3 کامل علمی استعداد ہے، نمبر 4 صبر و استقلال ہے۔ یہ 4 صفات ہونا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں کوئی قبولیت نہیں ملے گی، صلاح و تقوی نہیں ہوگا تو اس پر اپنی خدمات کی کوئی تاثیر مرتب نہیں ہوگی، فاسق استاذ پڑھائے گا تو کیا اثرات بچے کے اندر منتقل ہوں گے؟ رات بھر فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ کر صبح میں اٹھ کے آن لائن جو ہو کے پڑھا رہا ہے تو کیا اس سے تاثیر نصیب ہوگی؟ کامل علمی استعداد، نمبر 3 علمی استعداد نہیں ہوگا تو پھر آدمی علمی طور پر مواد کی، مضامین کی، فتنوں کی جو کچھ بھی تعاقب کرنا ہے، تدارک کرنا ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا، علمی استعداد ہی نہیں اس کو۔ خالی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے بول کے اتنے مفہوم بیان کرتا کہ خود شارحین کو بھی مفہوم کبھی خیال میں نہیں آئے رہتے، اتنے مفہوم رہتے، ایک ہی حدیث بولتے رہتے لیکن 4 ساتھی الگ الگ مفہوم بولتے رہتے، ایک ہی حدیث 4 ساتھی الگ الگ مفہوم بولتے رہتے۔ ایسا رہتا گویا کہ اس حدیث کے تحت میں فلاں شارح نے ایسا کہا ہے، فلاں شارح نے ایسا کہا ہے، ایسا بولے ایسا رہتا ہو، لیکن وہ شارح جو ہے شارح نہیں رہتے، وہ ساتھی رہتے ہو۔ تو اس میں نتیجہ تحریف فی الدین ہو جاتی، ہر آیت کا اپنا مرضی کا مطلب۔ تو یہ کامل علمی استعداد ہو۔ اب دیکھ لیں جو کچھ بھی توڑ مروڑ کے آیتوں کی تشریح، تفسیر، حدیثوں کی تشریح الٹی سیدھی چاہے وہ مقتدیٰ درجے کے لوگ بھی کر رہے ہیں، کیا کس وجہ سے؟ کامل علمی استعداد نہیں ہے، اصول تفسیر نہیں پڑھا ہے، بیٹھ کے تفسیر کرنا شروع کر دیا، کتے بلی کو ملا دے رہا ہے، شیر کتے کو ملا دے رہا ہے، عجیب عجیب کر دے رہا آدمی، کوئی بھی آدمی بول رہا ہوں کوئی بھی شخص انبیاء پر بھی گستاخی کر دے رہا ہے، کچھ بھی کر دے رہا ہے۔ بھئی آپ اصول تفسیر پڑھے ہی نہیں، یہاں پر کیا ہے، کیسی تفسیر کی جاتی؟ اگر کوئی اصول تفسیر پڑھے بغیر صرف اس کا ترجمہ کر دے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو آپ بتائیے کیا ترجمہ کرے گا وہ شخص اگر اصول تفسیر نہیں پڑھا ہے؟ اس آیت کا بھی کرے گا تو خود گمراہ ہو جائے گا، تم نبی کے بارے میں کیا ترجمہ کرتے اس کا؟ تو کامل استعداد ضروری ہے تفسیر کے علماء کے لیے، اہل علم کے لیے۔ چوتھی چیز ہے صبر و استقلال۔ صبر و استقلال اگر نہیں ہوگا تو استقامت کہیں بھی نہیں ملتی۔ ہر جگہ حالات ہیں، یہ ادارہ ہو، یہ اکیڈمی ہو، کوئی اور ہو، بھئی ہر بیوی عورت ہی ہوتی، ہر بیوی عورت ہی ہوتی۔ بیوی بننے کے بعد اسے حیض و نفاس آتا، بیوی بننے کے بعد اسے نخرے آتے، بیوی بننے کے بعد اسے ستانا، پریشان کرنا سب آتا۔ آپ چاہے انڈیا کی بیوی سے کرو، پاکستان سے کرو، عربستان سے کرو، خبرستان سے کرو، کہیں سے بھی کرو، ہر بیوی عورت ہی ہوتی۔ ایسے ہر جگہ پر آپ کو حالات آئیں گے، ایسا نہیں کہ یہاں چھوڑ کے وہاں جگہ، وہاں چھوڑ کے یہاں گئے تو اس سے حالات درست ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ پورے 25 ہدایات ہیں حضرت کی طرف سے جس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ کچھ عارضی چیزیں ہیں مختصراً آپ حضرات کے سامنے، آپ کو بھی شاید فائدہ ہو، بعض حضرات بعد میں آئے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ بھئی ہماری تدریس بامقصد ہونی چاہیے، ہم صرف وقت گزاری کے لیے نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے شاگردوں کو بنانا، اپنے شاگردوں میں انتخاب کرنا کہ جس درسگاہ میں ہم پڑھا رہے ہیں اس درسگاہ کا فلاں بچہ تحریر کا اچھا ذوق رکھتا ہے، خطابت کا اچھا ذوق رکھتا ہے، قرات کا اچھا ذوق رکھتا ہے،
نحو کا ادب کا اچھا ذوق رکھتا ہے تو اس کو اسی لائن کی چیزیں دیتے جانا تاکہ وہ ایک فن میں آگے بڑھتے چلے جائے۔ ایسے ماہر کو پیدا کرنے کے واسطے طلباء کے ذوق کا انتخاب استاذ کی ذمہ داری رہتی، تو اس لیے تدریس کو بامقصد بنانا، بامقصد بنانے کے واسطے خود تیاری کر کے لانا، یہ جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کی قدر کرنا، ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی 5,000 دے کے 50,000 باتیں کر رہے، 10,000 دے کے 10,000 باتیں کر رہے، 15,000 دے کے 15,000 باتیں کر رہے، تو جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جیسے اب علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہدایات 25 آئی ہیں، یہ 25 ہدایات حجاموں کے واسطے ہے کیا؟ اس میں سے کوئی ہدایت جا کے وہ سالون کی دکان پہ بولے تو انہیں سنتا ہے تدریس ایسی ہونی چاہیے بولے تو انہیں اس طرح اٹھا کے دکھاتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، یہ ہماری نظام کو اچھا بنانے کے لیے ہیں، تو اس لیے مخالفت والا ذہن رکھ کے نہیں سننا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ فن پڑھانے کی کوشش، یہ ہدایت بھی آ گئی کہ جو کتاب ہم کو ملی ہے اس کے متعلقات کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اساتذہ سے رابطے کرنا۔ امتحانات میں جب کیفیت خراب آتی ہے، جیسے کہ اس بار کے امتحانات میں بھی آپ حضرات کا جو ہوا تھا، کئی طالب علم، کئی بچے جو ہے 4 5 بچے کی کتاب میں فیل ہو گئے، بعض حضرات کے جو گزرا تھا بقرعید سے پہلے ہوا تھا نا، تو جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو بے حس بے فکر نہیں ہو جانا، بھئی میرا کیا ہے، وہ بچے کا حال ہے سب، وہ ہر درسگاہ میں انہیں ایسا ہی ہے، ہر استاذ کے پاس ایسا ہے نہیں، میرے پاس کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کے پاس ہوا اس واسطے کہ وہ فن مشکل تھا، بھئی میرا فن تو مشکل نہیں ہے نا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ سب کے پاس ہارا ہوا میرے پاس بھی ہارنا بول کے۔ تو جب نتیجے خراب ہوں تو استاذ کو نتیجے پہ دیکھ کے کہاں کوتاہی ہوئی، ناظم امتحان سے یا ممتحن سے کیفیات لکھی گئی جو بھی ہیں اس پر توجہ دے کے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا۔ نظام الاوقات تو آپ حضرات کا بدلا نہیں ہے، لیکن آن لائن کا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے بدلا جائے، تو آن لائن کے اساتذہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ بھئی اکیڈمی کے مفاد میں اگر کچھ گھنٹے یا کچھ اوقات کی تبدیلی کرنا پڑے، کیونکہ نتیجے بعض کتابوں کے صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو جو بیچارے آف لائن پڑھانے والے اساتذہ، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں آن لائن پڑھانے والوں کے مقابلے میں۔ گھر بیٹھ کے پڑھانا، گھر سے مدرسہ آ کے پڑھانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے شنکر پلی سے آتا ہے بیچارہ، 45 کلومیٹر دور ہے، کتنی بڑی قربانی ہوگی۔ واقعتاً قربانی ہے، روزانہ 90 کلومیٹر، 45 کلومیٹر ہے، 40 کلومیٹر ہے، تو 40 کلومیٹر روزانہ 80 کلومیٹر کا سفر کوئی آسان بات ہے بتائیے؟ ایک لحاظ سے ایک قول کے مطابق آدمی مسافر ہو ہی جاتا ہے 80 کلومیٹر پہ، 77 سوا 77 پہ جو قول ہے، 82 کو بھی زیادہ راجے بولتے ہیں، تو قربانی ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہیں پر لنک آن کر کے پڑھا دینا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو جب اوقات یہاں پر بدلتے ہیں، جیسے جمعرات کا وقت ہے، تبدیل ہوتا نا جمعرات کا آف ڈے کے لحاظ سے، تو تھوڑا پہلے نکلنا پڑتا آدمی کو۔ تو جب کبھی نظام بدلا جاتا ہے تو اس نظام کے تابع رہنا، ایسا نہیں کہ بھئی اس کو سائیڈ بزنس کی طرح لے کے چلے، میرا اصل کام تو یہ ہے، یہ سائیڈ میں ہے بس ختم۔ تو تدریس کو چاہے آف لائن پڑھانے والا ہو یا آن لائن پڑھانے والا ہو، کبھی سائیڈ بزنس کا درجہ نہیں دینا، اس سے کبھی استفادہ، خود کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ 5ویں چیز ہے کہ بھئی جو طلباء آن لائن کے مستقل غیر حاضر رہتے ہوں تو ان کی اطلاع اکیڈمی کے ذمہ دار کو دینا، تاکہ وہ ان سے بات کر کے ذہن سازی کر کے، وہ لوگ بھی مصروف رہتے ہیں، لیکن جب ہمارے سے جڑے ہیں تو ہمارے نظام کے حساب سے چلنا ہے تو چلیں، نہیں چلنا ہے تو نکل جائیں، برائے نام رہ کر اکیڈمی کے نظام کو متاثر نہیں کرنا۔ نصاب اور نظام سے متعلق پڑھانے والے اساتذہ خود اگر کبھی سمجھ میں آئے کہ بھئی کوئی کتاب آن لائن پڑھنے والے بچوں کے لیے مشکل ہے یا آف لائن پڑھنے والے بچوں کے لیے مشکل ہے یا اس درجے کے لیے مشکل ہے، تو کبھی رائے پوچھی جائے تو صحیح امانت داری سے رائے دینا، یا خود سے کبھی میسیج کرنا، یہ کتاب ان بچوں کو سمجھنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تھوڑا اس پر غور کیا جائے۔ یہ تعلق والی بات رہتی۔ اب زبردستی کے پڑھا لے کے چل رہے، نتیجہ صحیح نہیں آ رہا ہے، تو یہ بے تعلقی والی بات رہتی ہے۔ آن لائن پڑھاتے بھی ہوں تو بھی سبق سننے کا اہتمام ہونا،
آگے کی عبارت پڑھانے کی ترتیب بتانا، تکرار کے لیے ذہن سازی ہونا، اور تکرار میں خود بخود 5 منٹ 7 منٹ نکل کے نگرانی کرنا، کیونکہ میں جب محنت سے پڑھا رہا ہوں، خارجی وقت دے کر مطالعہ کر کے لا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ میں پڑھانے میں لگا رہا ہوں، اور پڑھانے میں بعض مرتبہ صرف پڑھانے والے آن لائن ہو یا آف لائن ہو، آپ حضرات بھی سن لیں کہ جو صرف اور نحو پڑھاتے ہیں فنی کتابیں، ان کے لیے بورڈ کا استعمال لازم ہے، چاہے معلمات پڑھاتی ہوں، معلمین پڑھاتے ہوں، آف لائن ہوں آن لائن ہوں، بورڈ کے استعمال کے بغیر فنی کتابیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، بالخصوص آن لائن میں تو بہت ضروری ہے۔ اب میں تو پڑھا رہا ہوں، میں تو فن کا امام ہوں، نحوی ہوں، صرفی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن طریقہ تدریس تو صحیح نہیں ہے نا آپ کا، تو بورڈ کا استعمال بہر صورت ضروری ہے۔ تکرار کی ذہن سازی کرنا اور تکرار کے لیے خود بھی تھوڑا وقت دینا، ہفتے بھر کی ہو یا مہینے کی ہو، جو بھی رپورٹ تعلیمی ہے طلباء کی، وہ نگران تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس سے کیا ہے، صرف اکیڈمی کا ایک نگران یا ایک ناظم، محتمم، ڈائریکٹر، اس سے کام نہیں ہوتا۔ کسی بھی ادارے کی ترقی ہمیشہ یاد رکھیں اس ادارے کے اساتذہ کی محنت سے ہوتی، اس ادارے کے اساتذہ کی محنت۔ ناظم چاہے وہ امام بخاری بھی آ کر مدرسہ کھول دیں، لیکن پڑھانے والے اگر اناڑی قسم کے ہیں تو امام بخاری کو دیکھ کے لوگ مصافحہ کرنے، دعا کے لیے تو آتے، پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو پڑھائی کا علمی معیار اساتذہ پر موقوف ہے، اس واسطے ہم ان اصول کی رعایت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔